میں ہوں سید احفاد المجتبیٰ. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کلام احفاد ٹاکس پہ. آج کا موضوع جموں شہر. یوں تو ہر شخص کو اپنا شہر بہت عزیز ہوتا ہے، خاص کر جہاں پہ انسان کا بچپن گزرا ہو. مگر جموں کے بارے میں اکثر بہت کم لکھا گیا ہے. پرانے زمانے کے جو کتابیں ہیں، ہسٹری کی کتابوں میں کچھ ذکر ہے جس میں ڈوگرا شاہی کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے، لیکن عام بود و باش اور باقی چیزیں کیسی ہیں وہ بہت کم ہیں. میرے والد کا بچپن جو ہے وہ چونکہ لداخ میں گزرا ہے اور ان کو ہمیشہ لداخ سے بہت محبت رہی ہے، اور ہم کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ نہ کوئی سبزہ و گل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے بہت دلچسپی تھی ان کی. اور اس زمانے میں جو انہوں نے زبان لداخی سیکھی وہ اتنی کلاسک تھی کہ جب اس زمانے کے بیچ میں کمشنر سیکریٹری، بعد میں چیف سیکریٹری بھی رہے، سی پونسخ، وہ بھی لداخ کے تھے. جب ان سے لداخی میں بات کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو بہت کلاسک قسم کی لداخی بولتے ہیں جو عام بول چال کی آج کل نہیں ہے. حالانکہ ان کے جتنے برادر ہیں، بڑے بھائی سید عبدالباری جن کا انتقال ہوا ابھی فروری کے مہینے میں، یا چھوٹے بھائی غلام مصطفیٰ، ان کی بھی وہ بھی بولتے ہیں لداخی، مگر وہ ان کی زبان وہ کلاسک نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب آدمی ایک خاص انوائرمنٹ سے دور ہو جاتا ہے تو وہ اس کی زبان جو ہے وہ پولیوٹ نہیں ہوتی. کچھ ایسی بات ہے کہ اگر کسی شہر کے بارے میں کچھ یادداشت ہو تو وہ یادداشت اگر انسان اس شہر کو ایک خاص جگہ پہ دیکھنے کے بعد اس کے فراق میں کہیں دور بیٹھ کے اس کے بارے میں لکھے یا سوچے تو وہ اس کو اسی حالت میں دیکھتا ہے یا سمجھتا ہے جس حالت میں اس کو چھوڑ کے گیا ہے. بہرحال وہ دھیرے دھیرے جو میں نے جو یہ اس کا پس منظر بیان کیا وہ بات آگے واضح ہو جائے گی. جموں شہر کے بارے میں جو انگریزوں نے لکھا ہوا ہے، ایک چارلس ایلیسن بیٹس کپتان تھے اور ان کو یہ کام دیا گیا کہ کشمیر گزیٹیئرز تیار کیا جائے. کیپٹن تھے. بنیادی مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر فوج کی ضرورت ہو ایک جگہ پہ اور اس کی موبلٹی ہو تو ان کے کیمپ سائٹس جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہو سکتی ہیں اور موبلٹی جو ہے وہ کس قسم کی ہوگی. چنانچہ انہوں نے تقریباً جموں کشمیر کے ہر شہر گاؤں کا جو ہے جائزہ لیا ہے اور اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی انہوں نے نوٹس لکھے ہوئے ہیں. میں اس کتاب سے کافی فائدہ اٹھا چکا ہوں. جس زمانے میں میں پولیس میں ضلع ایس پی تھا تو جو ہمارا کرائم رجسٹر ہوتا ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے خاص ویلیج میں کیا چیزیں ہیں اس کا کافی فائدہ اٹھا. خیر یہ تو ضمن بات آ گئی. میں جموں شہر کے بارے میں، کیونکہ یہ سروے جو انہوں نے کیا یہ مہاراجہ رنبیر سنگھ کے زمانے میں تھا، 1870 سے لے کر 72 تک. اور یہاں پہ مہاراجہ رنبیر سنگھ کے زمانے میں جب وہ جموں میں آئے تو وہ اپنی اس گزٹ میں لکھتے ہیں کہ جموں شہر جو ہے وہ توی کے کنارے پہ ہے، ایک کنارے پہ، دوسری طرف جو ہے وہ باہو پڑتا ہے، اور زیادہ تر علاقہ جو ہے وہ ولیجز پہ بیس تھا. لیکن بیچ میں توی ایسے گزرتی اور اس توی کے اوپر کوئی پل نہیں تھا اس زمانے میں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کشتی سے آر پار جایا کرتے تھے. پھر بلکہ جس وقت فلڈ ہو تو وہ کشتیاں جو ہیں وہ بھی نہیں چل پاتی تھی، کیونکہ توی جو ہے عام طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت پاؤں سے چل کے آدمی گزر جائے اس سے، لیکن جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو یہ کافی اس میں روانی سے پانی جو ہے وہ گزرتا ہے. تو اس میں اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن کا یہ تھا کہ ایک مشقیں جو ہیں وہ ڈالی جاتی تھیں تاکہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ کیا جائے. یعنی ایک بھینسے کی کھال اس کے اوپر فلوٹ کرتے ہوئے جاتے تھے، لیکن اس کا فلو اتنا تیز ہوتا ہے کہ جس پوائنٹ سے آپ چلیں تو تقریباً 2 کلومیٹر آگے جا کے ملتا تھا. گویا اس کا تعلق جو ہے وہ پنجاب کے پلینز کے ساتھ شہر کا بہت کم تھا. لیکن بعد میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے زمانے میں ایک لکڑی کا پل بنایا گیا. ویسے یہاں پہ یہ عرض کر دوں میں کہ کبھی کبھی جو ہے یہ جب رام نومی کا یا بیلا بہو فورٹ ہے کوئی تک جو میری دانش میں بھی ہے، ایک لکڑی کا پل بنایا جاتا تھا ٹیمپرری، کیونکہ اس وقت میں جو ہے وہ نسبتاً توی میں فلو کم ہوتا تھا.
لیکن بعد میں مہاراجا پرتاپ سنگھ کے زمانے میں ایک پل بنا اور 1929 کے فلڈ میں وہ پل جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا، بہہ گیا، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ پل بنایا گیا، اور ایک ہی برج تھا جو کنیکٹ کرتا تھا شہر جموں کو۔ اور اس میں جو ایک یادداشت لکھنے والے جو میں نے ذکر کیا تھا، ایک رحمت اللہ راد کر کے ہیں، انہوں نے ڈاؤن دا میموری لین جموں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو توی کے بارے میں کہ اس میں پانی جو ہے اس کا بہت زیادہ سرد نہیں ہوتا، البتہ یہ اتنا صاف و شفاف پانی ہے کہ اس میں سے نیچے پتھر نظر آتے تھے اور کبھی کبھی مچھلیاں تیرتی ہوئی بھی نظر آتی تھی۔ یہ آج بڑا اچنبھا لگے گا کیونکہ آج کل تو یہ کافی گدلا پانی ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی جس طرح سے ہم نے اس کو ٹریٹ کیا ہے اور جس طرح سے ہم نے اس میں مختلف قسم کے پولیتھین وغیرہ اور تمام سیوریج اس میں ڈال دیے ہوا ہے، اس میں اب یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کبھی مچھلیاں اوپر سے دکھتی ہوں گی۔ جموں شہر کے بارے میں رات صاحب نے جو لکھا ہے، اور جو میری ہم عمر لوگ ہیں وہ اس کو ٹیسٹیفائی کریں گے کیونکہ انہوں نے 1942-43 کے قریب کا جو ہے واقعہ بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جموں شہر میں بازار کا نام جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ شہر شروع ہوا گمٹ سے، گمٹ سے آپ جب اوپر تک آئے رگھوناتھ بازار سے، اور وہ رگھوناتھ مندر تک جو ہے اس کو گمٹ بازار کہتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں۔ وہاں سے لے کر سٹی چوک، اس زمانے میں اس کو سٹی چوک تھانہ کہتے تھے کیونکہ پولیس اسٹیشن وہاں ہوا کرتا تھا، سٹی چوک تھانہ تک اس کو رگھوناتھ بازار کہتے تھے۔ اس کے بعد جب آپ یوں ٹرن لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی کنک منڈی آتی ہے، گندم منڈی، گندم منڈی کے بعد آپ آگے ٹرن کر جاتے ہیں تو لکھداتا بازار آ جاتا ہے ایک ہی راستہ چل رہا ہے یوں، اور لکھداتا بازار سے جب آپ تھوڑا سا اور آگے نکل جاتے ہیں تو آپ پیر مٹھا پہنچ جاتے ہیں، پیر مٹھا سے ڈھکی سراجاں، ڈھکی سراجاں سے لے کر آپ پھر پاوڑیاں بازار، اس کو پرانا نام ہے اس کا، آج اس کو جین بازار کہتے ہیں، وہاں سے لے کے پھر تونتلی بازار تک آپ پہنچ گئے جہاں پہ واٹر ورکس کا سپلائی سسٹم ہوا کرتا تھا۔ تو پرانا شہر جو ہے تقریباً اسی کے آس پاس ہی رہا کرتا تھا۔ جو ذکر انہوں نے کیا ہے اپنی کتاب میں، اس میں کہتے ہیں کہ جی کہ ایک تو بہت ہی کم عرصے میں ایک اردو بازار ہوا کرتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کنک منڈی، گندم منڈی کا ہی ایک ایکسٹینشن ہے، اور یہاں سے اردو بازار بدل جاتا ہے، جہاں سے چوک آتا ہے مندر کا چوک، شوالا مندر جہاں پہ ہے اس کا چوک آتا ہے، ادھر سے لے کر آپ کے جس کو آج سٹی چوک کہتے ہیں اس کو پیپل والا چوک کہتے تھے، آج بھی ویسے پیپل وہاں پہ موجود ہے، اس علاقے تک جو ہے وہ اردو بازار ہوا کرتا تھا، جس میں پرانے زمانے میں ملکہ پکھرا، جس کے بارے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ وہاں پہ رہا کرتی تھی، اور زیادہ تر یہاں پہ گانے بجانے کے کام والی جو خواتین جو تھی وہ وہاں پہ ہوا کرتی تھی، اور کافی ہیپننگ پلیس ہوا کرتا تھا شام کے وقت۔ مگر کل ملا کے شہر جو ہے وہ اتنا ہی تھا۔ جس زمانے میں بچپن میرا یہاں پہ جو گزرا ہے، تقریباً اردو بازار کو چھوڑ کے باقی حالات جو ہے تقریباً وہی ہیں، یہ بازار ویسے ہی تھے، اور پل ایک ہی ہوا کرتا تھا۔ جس زمانے میں کالج آیا کرتا تھا 79 80 تک، تو اس زمانے میں برج جو ہے وہ ایک ہی ہوا کرتا تھا، سٹیل برج، اور اس میں بھی ون وے ٹریفک چلا کرتا تھا، یعنی ایک طرف سے گاڑی آئی تو اس میں ایک لال رنگ کا جو ہے جھنڈا لگا دیتے تھے تو گاڑی جو ہے گزر جاتی تھی، جب وہ سارا ٹریفک نکل جاتا تھا پھر دوسری طرف سے جو ہے وہ ٹریفک شروع کر دی جاتی تھی۔ اور اگر آپ گاندھی نگر کو اگر آپ فیس کر رہے ہوں تو آپ کے بائیں جانب پر ایک شراب کا کنٹری لکر کا ایک ٹھیکہ ہوتا تھا، سرکار کا رن کیا ہوا، بعد میں اس کو جگموہن کے زمانے میں کافی ہاؤس کی بلڈنگ بنائی گئی تاکہ لوگ آ کے وہاں پہ گفتگو کریں، لیکن وہ چل نہیں پایا، لیکن آج کل وہ وہاں پہ پریس کلب جموں کا ہے اسی جگہ کے اوپر۔ وہ تو جب ایک پل تھا تو ظاہر ہے کہ جو پار والی کالونیز ہیں ماں سوائے گاندھی نگر کے باقی کالونیز ابھی ڈیولپ ہوئی نہیں تھیں، اور پرانے زمانے میں اس قدر جھاڑیاں ہوا کرتی تھی بہت پہلے
کہ اگر آپ گاندھی نگر میں جو اپسرا تھیٹر کی لین ہے اس کو اگر دیکھیں، وہاں پہ ایک بزرگ ہیں، ان کی زیارت ہے، ان کو بابا راہ کہتے ہیں۔ بابا راہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو جھاڑیوں کو کاٹ کر ایک راستہ بنایا ہوا تھا تاکہ ان کی خانقاہ ان کے اس جگہ پہ ملنے کے لیے لوگ آ سکیں، تو ان کا نام ہی انہوں نے بابا راہ رکھ دیا۔ تو اور بھی بڑی انٹرسٹنگ سی باتیں جموں شہر سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک محلہ ہے، محلہ بابا جیون شاہ، اس کے ساتھ ایک آپ سمجھیں ایک گھر ہے، بلکہ ایک محلہ ہے جو خواجہ سراؤں کا ہے، یعنی کنروں کا ہے، ہیڈ کوارٹر۔ وہ تمام لوگ جو ہیں وہاں پہ ہیں، اور ہمیشہ ان کا ایک ہیڈ آف دا فیملی رہتا ہے جو ان کی لک آفٹر کرتا ہے ان کے تمام معاملات کو، اور وہ ایک کمیونٹی میں ایک خاص طریقے سے ایک قبیلے کی طرح وہاں پہ رہتے ہیں۔ بچپن کے زمانے میں جو ان کے ہیڈ تھے ان کا نام تھا حاجی غلام رسول، جو خواجہ سرا تھے، کافی بھاری بھرکم قسم کے۔ آج بھی جو ہیں اماں نام سے ان کو کہتے ہیں، خواجہ سرا کی جو چیف ہیں، جو ان کے انٹرسٹ کو واچ کرتے رہتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ باقی کسی جگہ پر اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے جو جموں شہر میں رہا تھا اور ابھی تک کنٹینیو کر رہا ہے۔ ایک طرف تو اردو بازار پڑتا تھا، اس کے سامنے جو ہے وہ خواجہ سراؤں کی یہ جگہ بھی موجود تھی۔ تو یہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح رہا۔ تو اکثر جو کشمیر سے آتے تھے دوست و احباب، ان کا زیادہ تر شوق یہ رہتا تھا کہ وہ رگھوناتھ بازار کی ایک سیر کر لیں، کیونکہ وہاں پہ پان کی دکانیں بھی ہوتی تھی۔ پرانے زمانے میں جو شہیدی چوک، جو پیپل والا چوک ہے، وہاں پہ بھی ایک پان کی دکان ہوتی تھی 1947 سے پہلے، لیکن بعد میں یہ اس طرف کو ہو گیا، اور لوگ تقریباً جو ہے اس میں چکر لگاتے رہتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ تقریباً شہر کے تمام لوگ ایک دوسرے سے کبھی مل بھی لیتے تھے شام کی واک کرتے ہوئے، ایوننگ واک بازار میں سے گھومتے ہوئے۔ آج گاڑیوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ رگھوناتھ بازار کی وہ رونق نہیں جو پہلے تھی، کیونکہ اس زمانے میں سے یہ مال کا تو کوئی تصور تھا نہیں، تو جو کچھ بھی خرید و فروخت اور اچھی دکانیں اور چمچماتی ہوئی جگہ تھی وہ رگھوناتھ بازار میں ہی تھی۔ اب تو مال ہو گئے ہوئے ہیں، اور بہت ساری جو ہیں وہ کالونیز بھی ڈیولپ ہو گئی ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے جموں کا کہ وہ ایک باقی ملک سے تھوڑا سا علیحدہ جگہ تھی، جس کو توی جو ہے وہ بیچ میں پاٹتی تھی اس کو، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس 5 برج ہیں، چاہے وہ سدرا سے لے کر آپ بھگوتی نگر تک کے برج دیکھیں، ان میں اتنے برج ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسے سری نگر میں اس کے مقابلے میں مہاراجہ کے زمانے سے ہی برجز بہت سارے ہیں، بلکہ ان کو کدل کہتے ہیں۔ یہاں پہ برج نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے کافی عرصے تک جموں جو ہے آؤٹ سائڈر انویژن سے بچا رہا۔ بلکہ اس کا ذکر بھی کیا انہوں نے کہ تیمور کے علاوہ جو کہ یہاں پہ آ کے کچھ لوگ کہتے کہ یہاں تک آیا، کچھ لوگوں کا کہنا کہ وہ سیالکوٹ تک گیا۔ اس زمانے میں تیمور نے جو ہے کچھ لوگوں کو یہاں آ کے پریشان کیا، اور اس وقت کے راجہ کو سیالکوٹ میں بلوا کے اسے رکومات حاصل کی، اور جو کچھ بھی دولت وغیرہ تھی وہ لے کے چلا گیا۔ باقی جموں میں ایز سچ اس قسم کے انویژنز نہیں ہوئے اس کی ٹوپوگرافی کے مطابق۔ اس میں چارلس ایلیسن بیٹس کی بڑی خوبصورت چیزیں کچھ لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پار سے ہی جو ہے وہ مہاراجہ کے محل نظر آتے تھے، اور یہ محل مبارک منڈی نہیں، یہ اور کوئی محل تھے۔ مبارک منڈی جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ جو پہلے والے محل ہیں اس کی کچھ حالت اتنی اچھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک کمپیکٹ قسم کا مبارک منڈی میں محل بنانے کا حکم دیا۔ وہ انڈر کنسٹرکشن تھا اس زمانے میں۔ بعد میں نے اپنے اسٹوڈنٹ ٹائم میں یہ دیکھا کہ اس میں کئی سارے دفاتر ہوا کرتے تھے، ڈویژنل کمشنر بھی وہیں پہ ہوا کرتا تھا۔ ایک زمانے میں لوور کورٹس بھی ایک طرف کو ہوا کرتی تھی، اور دوسری طرف کو آنریبل ہائی کورٹ ہوا کرتی تھی، اور ایک زمانے میں میونسپلٹی کا آفس بھی وہیں پہ ہوا کرتا تھا۔ یعنی تمام کنسنٹریشن جو ہے وہاں پہ تھی، جس کی وجہ سے جو اس کا ہیریٹیج ہونا چاہیے تھا اس بلڈنگ کو، وہ تھوڑا سا زائل ہو گیا، کیونکہ اتنا زیادہ یہ دفتروں میں استعمال ہوا اور لوگوں کا فٹ فال نسبتاً زیادہ رہا۔
اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ہیریٹیج کو وہ مینٹین کیا جائے، لیکن اس زمانے میں تو کچھ ایسے ہی تھا کہ اور کوئی اکاموڈیشن اویلیبل نہیں ہے. اولڈ سیکریٹریٹ اس کو کہتے تھے، کیونکہ پرانے زمانے میں جو مہاراج کا دربار ہوا کرتا تھا، دربار گڑھ، وہ بھی یہیں پہ تھا. تو وہ اس کے بعد سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کو پھیلنا شروع ہوئے یہ، اور دوسری جگہوں پہ چلے گئے. ایک خاص بات جو ہے میں یہاں پہ ذکر کروں کہ گمٹ میں ایک گیٹ ہوا کرتا تھا، اور اس میں سے تقریباً لوگوں کو، یہ جو لوگ چھابڑی شابڑی مختلف قسم کی دوائیں بیچنے والے، من کے بیچنے والے، ان کی جو ہے وہ ممانعت تھی کہ وہ شہر میں نہ آئیں. تو چنانچہ ان سیڑھیوں کے پاس وہ لوگ جو ہے وہ اپنی دکان لگا لیا کرتے تھے. اور جن دنوں میں کالج جایا کرتا تھا یا اسکول بھی جاتا تھا تو اکثر اس قسم کے لوگ جو مل جاتے ہیں جو مختلف چیزیں بیچتے رہتے تھے. اور کچھ ان میں سے پاٹڑے ان کو بولتے ہیں، ایک خاص قسم کی ایک قوم ہے جو مختلف قسم کی چیزیں بھی بیچتے ہیں، اور علم نجوم کے بارے میں آپ کا فیوچر بھی بتا دیا کرتے تھے. تو یہ تھا جموں شہر کے بارے میں. یہ شہر جو ہے وہ آج جو جین زی ہے، شاید ان کو اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ اس کی بود و باش بالکل مختلف ہوا کرتی تھی. نہ اے سی تھے، پنکھے بھی بہت کم، اور زیادہ تر جو ہے وہ راتیں گزرتی تھی چھتوں کے اوپر ایک منجی ڈال کے. منجی کا مطلب ہو کہ ایک کھاٹ جو چھوٹے سائز کی ہوتی تھی، بانس والی، اور کافی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی رات کو. اور یہ بھی مشہور تھا کہ لوگ سیال کوٹ سے، جو کہ زیادہ گرم علاقہ تھا، وہاں سے یہاں پہ آ جایا کرتے تھے. لیکن میں نے بھی یہ زندگی گزاری ہے کہ وہ چھت کے اوپر، کھاٹ کے اوپر آدمی لیٹا رہے. اور تقریباً شہر کی تمام گلیوں سے ہو کے گزرا ہوں میں یہاں پہ چند گلیوں کا میں ذکر کر دوں. ایک محلہ جتکتیاں پڑتا ہے جو جا کے پیر مٹھا سے ملتا ہے، اس سے جا کے دیوی دوارا سے آپ اگر جائیں تو ملوتروں والی گلی سے ہوتے آپ پران منڈی جو ہے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بعد کے لوگوں کو جو یہاں پہ آئے ہیں شاید اس کا اندازہ نہ ہو. کچھ مشکلات ضرور تھی اس زمانے میں رہنے کی، لیکن پھر بھی جب بھی وہ زمانہ پیچھے کا یاد آتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ واہ کیا شہر رہا ہے جموں. آئندہ پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.